نماز عیدین میں رفع یدین کیوں کرتے ہیں؟ بھائی ہم اس کا جواب بڑی مرتبہ دے چکے ہیں، پتہ نہیں لوگ اس کو کیوں نہیں سمجھتے یا ہمیں سنتے نہیں ہیں۔ اب مجھے یہ بتائیے کہ بھائی نماز کتنی قسم کی ہے؟ نماز کی شاباش ہے چودھری، اگے آ یار، نہ ہے بہوا بڑا چنگا، اگے آ جا اگے آ جا۔ 4 قسم دی نماز ہے، صحیح آ کے ہسنا، جواب صحیح دیتا انہوں انعام دے ہو، میں کو دینا انہوں کچھ، وہ بٹوئی گھر رہ گیا، گڈی چی رہ گیا، ٹھیک ہے، کوئی بندہ انعام دے ہو اس کو پیش کرو۔ بسم اللہ، او بیٹے ادھر آ یار، آ جا بہوا، بسم اللہ۔ نماز 4 قسم کی ہے، بڑی وڈی گل ہے، ہاں جی، نہیں تو اج کل تو بندہ چنگا بڑی داڑھی بدھی پگڑی بدھی ہوئے، امام ابو حنیفہ کو ایک بندہ ہے، پگڑی بھی سی، داڑھی بھی سی، جبہ بھی سی، تو سارے لوگ مسئلے پوچھ رہے تھے، امام صاحب کو سمجھا بھی کوئی مفتی صاحب آ گئے، تو آپ احترام نال بہ گئے، بھائی کوئی عالم دین ہے، سارے لوگوں نے سوال کیتے، آخر تک اس سوال کیتا، میں بھی سوال کرنا، امام صاحب فرمایا بھی پتہ نہیں ہوں کیا کر سی کہ کتنا بڑا مشکل سوال کر سی، تو آپ فرمایا پوچھ، تو اس نے پوچھا بھی روزہ کدوں افطار کری؟ امام صاحب فرمایا بھی جب سورج ڈب جائے ادوں، تو اس کہ جی سورج ہی نے ڈبے تو پھر انہیں کہ توں چپ ہی ٹھیک ہے بھائی، پگ بھی بدھی سی ہیں، پگ بھی بدھی سی، جبہ بھی سی، لیکن اندر ہاں جی جس طرح چھوٹے مرزا صاحب، ٹھیک ہے، اے منڈا تک کو نہ کوئی زمیندار ہے، پتہ نہیں حلوہ آ کے آیا یا کوئی کام کر کے آیا، لیکن دسیا نماز 4 قسم کی، نماز کتنی قسم کی ہے؟ نمبر 1 نماز پنجگانہ، نمبر 2 نماز جنازہ، نمبر 3 نماز وتر، نمبر 4 نماز عیدین۔ 4 پوریاں ہو گیا۔ ساری نمازوں کا ادا کرنے کا طریقہ ایک ہی جیسا ہے؟ نماز پنجگانہ روز پڑھی جاتی ہے، نماز جنازہ تب پڑھی جاتی ہے جب کوئی فوت ہو جائے، نماز وتر رات میں عشاء کی نماز کے بعد پڑھی جاتی ہے، یا اس کا سنت ٹائم کیا ہے؟ صبح تہجد سے پہلے، ٹھیک ہے، اور نماز عیدین سال میں 2 مرتبہ، ایک کیڑی عید ہے یار، کتنی مرتبہ؟ 2 مرتبہ، نماز عید الاضحیٰ اور عید الفطر، ٹھیک ہے، سنیں بھائی، سماعت کرو یار، میں نہیں تو بس کر دیتا ہوں، میں تو ایڈا کو نہیں مسئلہ، لیکن تسی سنو گل سمجھا سی، یہ سر دی نہیں گر دی گل جی، مجھاب جی۔ 4 قسم کی نماز ہے، اور ہر نماز کو ادا کرنے کا طریقہ بھی الگ بتایا گیا، ٹھیک ہے، اس لیے اب رفع الیدین کی 3 قسمیں ہیں، کتنی؟ رفع الیدین 3 قسم کا ہے، نمبر 1 وہ جو نماز کے شروع میں ہوتا ہے، نمبر 2 وہ جو نماز کے اندر ہوتا ہے، اور نمبر 3 وہ جو نماز کے آخر میں ہوتا ہے، ٹھیک ہے، یہ ہے نا چیز، یہ بائک ہے، اس کا ایک سرا ہے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ نہیں ابتدا، یہ ہے اس کا درمیان، اور پھر اگلا حصہ اختتام۔ ہر چیز کے 3 حصے ہوتے ہیں، کتنے؟ ٹھیک ہے، تو اب جو ہے کہ بھئی نماز میں جب ہم کرتے ہیں، ایک وہ ہے جو نماز کے شروع میں کرتے ہیں، ایک وہ ہے جو کیا کرتے ہیں ہم نماز کے کچھ لوگ نماز کے اندر کرتے ہیں، اور تیسرا رفع الیدین وہ ہے جو مخصوص نماز میں مخصوص جگہ پر ہوتا ہے، مخصوص نماز میں۔ نماز کی 4 قسمیں، رفع الیدین کی کہ بھائی نہ تھوڑا سنی ہے، مجھے نہ ہے، پیش پا لو، سنی کر لو، سنی احمد، ٹھیک ہے، احمد صاحب ہمیں انہوں نے بتایا کہ 4 نمازیں، 4 قسم کی نمازیں ہیں، اور رفع الیدین کتنی قسم کا ہے؟ 3۔ نمبر 1 جو نماز کی ابتدا میں ہوتا ہے، نمبر 2 جو نماز کے اندر ہے، اور نمبر 3 جو مخصوص نماز میں مخصوص جگہ پر ہے۔ اب کیا ان نمازوں کو ادا کرنے کا طریقہ ایک ہی جیسا ہے؟ پنجگانہ الگ، نماز پنجگانہ روز پڑھی جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ اب میں نے جب لاہور میں یہ تقسیم بیان کی تو وہ بندہ تو سمجھنا نہیں چاہتا تھا بچہ، کیونکہ وہ آیا ہی کس کے لیے تھا کہ جڑے 2-3 صحیح ہو رہے ہیں ان کو بھی کیا کریں؟ پریشان کریں، لیکن ہماری تو نیت خراب نہیں، ہم نے تو حلف دیا کہ ہم اللہ کی خاطر آتے۔ تو میں نے کہا بھائی بیٹے نمازیں 5 ہیں، کہتا جی آپ نے اپنی طرف سے بنائی ہیں، میں نے کہا سبحان اللہ، میں کون ہوتا ہوں بنانے والا؟ اللہ رسول نے وہ تقسیم کی ہے، آپ انکار کر دیں کہ یہ نمازیں نہیں ہیں، بھائی نماز وتر کوئی نہیں، نماز جنازہ، ان کو ادا کرنے کا طریقہ الگ الگ ہے کہ نہیں؟ ٹھیک ہے،
تو اب دیکھیے کہ بھائی نمازیں 4 قسم کی، رفع یدین 3 قسم کا. پہلا رفع یدین جو نماز کے سٹارٹ میں ہوتا ہے اس پر اتفاق ہے، اس میں کوئی اختلاف والی بات ہے بھائی، وہ حضور نے منع ہی نہیں کیا. نماز کے اندر والا رفع یدین نبی پاک نے منع کیا. نماز کے رکوع اور سجدے کے درمیان جو رفع یدین ہوتا ہے اس کو کیا کیا نبی پاک نے؟ منع کیا. اور ارشاد گرامی پہلی صدی میں امام حنیفہ نے اس سے دلیل پکڑی، اور تیسری صدی میں سنن نسائی میں اس کو امام نسائی نے لکھا 1185 نمبر روایت، حدیث نمبر، کہ نماز کے اندر رفع یدین ہو رہا تھا. نبی پاک نے لفظ فرمائے نماز کے اندر، ٹھیک ہے. ما بالہم رافعین ایدیہم فی الصلاۃ، فی کا معنی ہوتا ہے اندر میں، اور صلاۃ کا معنی ہوتا ہے نماز، یعنی نماز کے اندر رفع یدین کیا ہے؟ نبی پاک کے فرمان شریف سے منسوخ ہے. اور رہا وہ رفع یدین جو مخصوص نماز میں مخصوص وقت میں ہوتا ہے جیسے وطر میں اور عیدین میں، تو اس کے منع پر کوئی دلیل نبی پاک نے اس کو منع نہیں فرمایا. لہٰذا جب منع نہیں فرمایا تو جہاں جہاں نبی پاک نے منع نہیں فرمایا وہاں پہ ہوتا ہے، اور جہاں جہاں نبی پاک نے منع فرما دیا وہاں پہ ہم نہیں کرتے. ہمارا یہ موقف ہے اہل سنت و جماعت احناف کا کہ نماز کے اندر حضور نے کیا کر دیا ہے؟ منع کر دیا. اب وہ بچہ کہتا تھا بھائی جی نماز تو نماز ہی ہوتی ہے نا. پہلے کہتا تھا میں اگر یہ کہوں کہ عید کی نماز تھی جو حضور نے منع کی، تو میں نے کہا عید کی نماز اکیلے اکیلے پڑھی جاتی ہے جماعت کے ساتھ پڑھی جاتی ہے؟ بتائیے. کوئی دنیا میں ایسا ابھی فرقہ پیدا ہوا ہے جس نے اکیلے نماز پڑھنا شروع کی ہو سکتا ہے کل پیدا ہو جان بھی نماز کل ہی پڑھو عید دی، حالی تک کوئی نہیں. تو میں نے کہا کہ بھائی وہ جو حدیث ہے نا 1185 اس کی شروع میں ہے کہ نبی پاک باہر سے تشریف لائے، صحابہ مسجد میں اندر نماز میں رفع یدین کر رہے تھے. خرج علینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ونحن رافعو ایدینا فی الصلاۃ، نبی پاک باہر سے آئے، ہم نماز میں کیا کر رہے تھے؟ اس کا مطلب ہے بھئی عید کی نماز نہیں تھی. پھر کہتا ہے جی میں کہوں کہ وطر کی ہے، تو میں نے کہا وطر کی نماز کے بارے میں تو حضور کا بخاری میں بھی مسلم میں بھی عمل موجود ہے کہ حضور اس کو تہجد کے ساتھ پڑھتے تھے. اور آپ نے فرمایا کہ حاضی صلاۃ البیت، صرف فرض نماز پڑھتے تھے مسجد نبی میں، اور باقی نماز کہاں پڑھتے تھے؟ تو تہجد کے ساتھ جس نماز کو پڑھتے تھے وہ وطر کی تھی، تو وطر والی بھی وہاں پہ نہیں تھی. اس کا مطلب یہ کہ 5 نمازوں میں سے کوئی ایک نماز تھی. ٹھیک ہے. وہ بچہ کہتا جی بھائی نماز تو نماز ہی ہوتی ہے بھائی، تو جس میں بھی منع ہو رفع یدین اگر منع تو ساری میں ہونا چاہیے. تو میں نے کہا پھر تو آپ کو یہ کرنا چاہیے کہ ہر روز نا نماز ہفتے میں ایک بار نماز عید پڑھ لیں، اور ہر روز ایک دفعہ کیا کریں؟ نماز جنازہ پڑھ لیں. بندہ کہے وہ اللہ دے بندیا نماز جنازہ کیوں پڑھ رہے ہیں؟ وہ تو تب پڑھا جاتا ہے جب کوئی بندہ فوت ہو. تو آپ کہیں بھئی نماز تو نماز ہے، ہفتے میں ایک بار عید کی نماز پڑھنا شروع کر دیں. اور لوگ پوچھیں بھئی کیا جناب سال میں تو 2 مرتبہ ہوتی تھی، آپ نے ہفتے میں 1 مرتبہ شروع کر دی، تو آپ کیا کہیں گے؟ نماز تو بھئی نماز ہے، ہر نماز کا طریقہ الگ ہے. اور جو رفع یدین منع ہے وہ بغیر ذکر والا ہے، اور جو کیا جاتا ہے اس میں ذکر ہے. 6 تکبیریں آپ کہتے ہیں نا، تو ہر دفعہ جب اللہ اکبر 7 ہاتھ اٹھاتے ہیں. وطر میں جب کرتے ہیں تو اللہ اکبر ذکر بھی کرتے ہیں ہاتھ بھی. اور جو نماز میں کرتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں؟ سمع اللہ لمن حمدہ کہتے ہیں، اس کے بعد ہاتھ اٹھاتے ہیں، اللہ اکبر کہتے ہیں؟ نہیں کہتے. جب رکوع میں جاتے ہیں تو وہ تکبیر رکوع میں جانے کے لیے ہوتی ہے اس رفع یدین کی، تو وہ بغیر ذکر والا ہے. وہ کون سا ہے؟ تو وہ منسوخ ہے، نبی پاک کے فرمان سے منسوخ ہے. ہم کون ہوتے ہیں اپنی جانب سے منسوخ کرنے والے؟ ٹھیک ہے. اب حدیث پاک پیش کر دی جائے، یعنی طلب کیا تھی؟ پہلے تو نہیں کرتے تھے، جو یہاں پہ کر رہے ہیں چھوٹے مرزا صاحب سمیت 35 سال انہوں نے بھی نہیں کیا. اب وہ کر رہے ہیں نا، تو بندہ پوچھے بھئی پہلے تو نہیں نہ کرتے تھے، جو کر رہے ہیں وہ کیا کسی کو ہفتہ ہوا ہے، کسی کو کیا ہو گئے ہیں مہینہ ہوا ہے، کسی کو 2 مہینے لیٹ ہو گئے ہیں نا. تو آپ ان سے پوچھئے آپ کہ آپ پہلے نہیں کرتے تھے، آپ نے کرنا کیوں شروع کیا؟ تو کہتے ہیں ہم نے اس لیے شروع کیا کہ ہمیں حدیث بتائے گی. کیا بتائے گی؟ حدیث بتائے گی. سنیے بھائی آپس میں نہ لیجیے، میری بات سنیے. حدیث بتائے گی. بھئی حدیث میں ہے کہ نبی پاک نے رفع یدین کیا 736. بیٹے سنو، ایک دوسرے کو اشارے نہ کرو، بعد میں اپنی باتیں آپ میری پہلے سنو.
بندے نے کہا آپ کو یہ کہتے ہیں، بیانات موجود ہے کہ یہ جو رفع دین نہیں کرتے یہ ابو حنیفہ کی وجہ سے نہیں کرتے، کہ امام حنیفہ نہیں کرتے تھے، اور ہم تمہارے سامنے حدیث رکھ رہے ہیں، بخاری میں 735 736 نمبر روایت ہے، ابن عمر بتاتے ہیں کہ میں نے دیکھا نبی پاک کرتے تھے، تو لہذا اب حدیث کی وجہ سے کرو گے یا حدیث نبی پاک بڑے ہیں ابو حنیفہ بڑے ہیں؟ بندہ کیا کہتا ہے؟ بلیک میل ہو جاتا ہے، بھئی یار ابو حنیفہ بڑے ہیں، کلمہ نبی پاک دا پڑھی یا ابو حنیفہ دا پڑھی، بندہ کیا کہتا ہے؟ تو بندہ بلیک میل ہو جاتا ہے۔ اب جب ہم جس نے شروع کیا، کیسے شروع کیا؟ وہ حدیث کی وجہ سے شروع کیا نا، روایت کی وجہ سے۔ جب ہم نے حدیث پڑھ کر بتائی نبی پاک کی، ابو حنیفہ کی دلیل بتائی امام ابو حنیفہ کی، بھائی نبی پاک خود منع کر رہے ہیں، انہوں نے اپنی مرضی سے نہیں منع کیا، نہ کسی میں اتنی طاقت ہے کہ امت کے عمل کو بدل دے، جو نبی پاک کا نہ ہو اور اس میں کیا کر دے، ہاں اتنی بڑی طاقت نہیں ہوتی، 1 2 4 بندے آپ سے بھی اتنا زور لگا کے کتنے بندے ہو سکیں، لیکن سارا جہان، جو چھوٹے بزرگ صاحب خود کہتے ہیں کہ سب سے زیادہ فالوئنگ دنیا میں امام ابو حنیفہ کی ہے، 70% وہ مانتے ہیں، 70% دنیا پر حنفی ہیں، وہ خود مانتے ہیں۔ تو بھائی بندے نے شروع کیا تھا روایت کی وجہ سے، ہم نے اس کو بتایا اس کے مقابلے میں روایت ہے، ٹھیک ہے، وہ کیا ہے، اور روایت بھی جو ہے وہ نبی پاک کی قولی روایت ہے، فرمان ہے آپ کا، رفع دین کرنے کے حوالے سے حضور کا ایک بھی فرمان موجود نہیں کہ حضور نے خود حکم دیا ہو کرو۔ ساری نماز کس نے سکھائی ہے؟ صحابہ کو۔ فرمایا رکوع کرو، سجدہ کرو، تکبیر کہو، قرات کرو، سارا فرمایا نا، لیکن کوئی ایک بندہ لے کر نبی پاک نے فرمایا ہو رفع دین کرو، کوئی ایک روایت لے کر آئے کسی کے بعد 3 سال سے میں لڑکار رہا ہوں، کوئی لے کے آئے، لیکن نہ خنجر اٹھے گا نہ تلوار ان سے، یہ بازو میرے آزمائے ہوئے ہیں۔ بندہ سامنے آندے ہی نہیں، جناب بندے ہی نہیں، کوئی بندہ آوے سامنے۔ وہ مولوی کہہ رہا تھا قرآن اٹھانے والا، میں بھی وہابی، میرا پیو بھی وہابی، میرا دادا بھی وہابی۔ میں نے کہا پردادے دا نام کیوں نہیں لیندہ ہیں؟ وہ کیا ہاں بزرگاں کیا کہ وہ سنی جو ٹھیک ہے۔ تو نبی پاک کی وجہ سے جب ہم کہتے ہیں نبی پاک حدیث پیش کر دیتے ہیں، پھر کہتے ہیں فلاں بابا کرتا تھا، فلاں امام کرتا تھا۔ اب ہم آپ سے پوچھیں گے نبی پاک بنے یا بابے بنے؟ آپ کیوں ہمارے سامنے بابے لے کے آتے ہیں؟ آپ کا مسئلہ رفع دین کا حدیث ہے، آپ نے امام ابو حنیفہ کی وجہ سے شروع نہیں کیا، امام شافعی کی وجہ سے شروع نہیں کیا، غوث پاک کی وجہ سے شروع، آپ نے شروع کیا ہے تبلیغ کی وجہ سے۔ جو آپ کو کسی نے کیا کیا ہے؟ تبلیغ کی ہے کہ بھائی نبی پاک کی روایت ہے۔ محدثین جتنی بھی روایتیں ذکر کرتے ہیں نا، یہ سیاستہ والے، یہ پہلے وہ روایت ذکر کرتے ہیں جس میں کیا ہوتا ہے، رفع دین کا ذکر ہے کہ نبی پاک نے کیا، پھر جا کے وہ باب باندھتے ہیں جس میں رفع دین ترک کا ذکر ہے کہ حضور نے کیا کر دیا، چھوڑ دیا۔ اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ رفع دین پہلے ہوتا تھا، بعد میں کام پہلے ہوتا ہے یا منع پہلے کیا جاتا ہے، پھر منع کیا جاتا ہے۔ اور امام نسائی کا جو باب ہے وہ ہے ترک و ذالک، رفع دین کا باب باندھ کے کیا کہا، رفع دین کو چھوڑ دینے کا باب۔ تو محدثین کی ترتیب بھی یہ بتا رہی ہے کہ کیا ہے، رفع دین جن صحابہ سے مروی ہے ان صحابہ کا اپنا عمل موجود ہے کہ جنہوں نے کیا کر دیا بعد میں۔ مولا علی کی روایت ابن ماجہ سے بتاتے ہیں، ہم شرح مان الاثار امام بخاری امام مسلم کے استاد ابن ابی شیبہ سے بتا رہے ہیں، وہ روایت ترک و ذالک، رفع دین کا باب باندھ کے کیا کہا، رفع دین کو چھوڑ دینے کا باب۔ تو محدثین کی ترتیب بھی یہ بتا رہی ہے کہ کیا ہے، رفع دین جن صحابہ سے مروی ہے ان صحابہ کا اپنا عمل موجود ہے کہ جنہوں نے کیا کر دیا بعد میں۔ مولا علی کی روایت ابن ماجہ سے بتاتے ہیں، ہم شرح مان الاثار امام بخاری امام مسلم کے استاد ابن ابی شیبہ سے بتا رہے ہیں، وہ روایت کرتے کہ مولا علی رفع دین چھوڑ گئے، انہوں نے بعد میں کیا کر دیا، چھوڑ دیا۔ کام پہلے ہوتا ہے یا منع پہلے ہوتا ہے؟ نبی پاک نے پہلے۔ اب کوئی بندہ کہ حدیث ہے، میں نے حدیث پر عمل کرنا ہے۔ آخری بات یہاں پہ سرگودا میں ایک بچے نے یہ کہا کہ مجھے آپ کی حدیث بھی سمجھ آ گئی، مجھے آپ کی ساری باتیں سمجھ آ گئیں، 1185 1186 کا سارا فرق بتایا، یہ جو کہتے ہیں بھائی سلام سے متعلق اس کے سارے اعتراضات بتائے، پھر بھی کہتا ہے میرا دل یہ کرتا ہے کہ میں حرم میں جگہوں کے لوگ کرتے ہیں آج کل، تو کیا کرنا ہے میں کرتا ہوں۔ میں نے کہا مطلب ہے تیرا نبی تو پھر حرم میں ہویا نا، ہم نے نبی پاک کی روایت بتائی نا، اور تو کس کو لے کے آیا، حرم کے مولوی کو لے کے آیا، ٹھیک ہے۔ تو پھر تو پیشاب بھی پینا پڑے گا اونٹ کا، کیونکہ وہ تو کہتے ہیں بھائی جس جانور کا گوشت کھایا جاتا ہے
چھوٹے مرزا صاحب سمیت ان کی ویڈیو موجود ہے کہ جن جانوروں کا گوشت کھایا جاتا ہے ان کا پیشاب بھی پاک ہے. تو جو چیز پاک ہوتی ہے اس کو پی سکتے ہیں کہ نہیں پی سکتے؟ اور نہیں پاک چیز کو پی سکتے ہو کہ نہیں پی سکتے؟ ان کے نزدیک وہ کیا ہے؟ پاک ہے. تو اب دیکھو 11ویں کا دودھ حرام ہے اور گائے کا موتر اور اونٹ کا موتر کیا ہو گیا ہے؟ پاک ہو گیا. لیٹ نہیں ہو گئے؟ ہاں جی لیٹ ہو گئے. تو لہٰذا بخاری میں روایت ہے. مجھے کہتا حدیث تو ہے نا. میں نے کہا چلو پھر شراب بھی پینی پڑے گی، گرگو بھی کھانی پڑے گی. گرگو تو کی جگہ دی گو آخ دے ہو. ہاں گو وہ بڑی تگڑی. اور اس کے علاوہ گدے کا گوشت بھی کھانا پڑے گا. کہتا وہ کیسے؟ میں نے کہا بخاری میں حدیث ہے. شراب پینے والے بھی، گدا کھانے والے بھی، متع کرنے والے بھی، سند بھی صحیح ہے بخاری میں جو ہے. تو کیا کرو گے؟ کہتا منسوخ ہو گیا، منع ہو گیا. تو میں نے کہا رفع دین بھی اسی طرح منع ہو گیا ہے. ہم نے ٹھیک ہو جی. اہل سنت و جماعت اور اہل سنت والجماعت میں کیا فرق ہے؟ وہی جو امام اور امام میں فرق ہے. ٹھیک ہے ہاں جی. کیونکہ جس طرح جامع ترمذی میں اور جامعہ ترمذی میں جو فرق ہے وہی اہل سنت و جماعت اور اہل سنت والجماعت. بھائی پڑھنے کا بھی لوگوں کو نہیں پتہ آیا آج تک. یہ مولوی بنے پھرتے ہیں ان کے کہ اگر ایک دو طریقے سے اس کو پڑھا جاتا ہے. اہل بھی عربی زبان میں بھی استعمال ہوتا ہے اور فارسی میں بھی استعمال ہوتا ہے. سنت بھی عربی زبان میں بھی استعمال ہوتا ہے اور فارسی میں بھی. اگر کسی نے اس جملے کو عربی سے پڑھنا ہے، عربی ایکسنٹ میں پڑھنا ہے، لہجے میں، تو وہ پڑھے گا اہل السنت والجماعہ. والجماعہ اگر گول تا لگائے گا. کیا لگائے گا؟ بھائی کیوں ہنس رہے ہو آپ؟ توجہ فرماؤ بھوا، توجہ کرو. اگر عربی میں پڑھنا ہے تو کیا کہنا ہے؟ اہل السنت والجماعہ. ٹھیک ہے، پھر پوری عربی ہو نا. اور اگر فارسی میں پڑھنا ہے تو پھر کیا کہیں گے؟ اہل سنت و جماعت. کیونکہ گول تا جو ہے آخر میں جو لمبی تا ہے یہ ترکیب فارسی کی ہے. تو اگر ان کو یہ والجماعہ لکھنے کا شوق ہے تو وہ اگلی تا ہٹائیں اور گول تا لگا دیں اور پیچھے اہل السنہ کہیں، الف لام بھی لگائیں. ٹھیک ہے. تو یہ کیا ہے؟ ایک جملہ کیا ہے؟ اگوں تتر ہے پچھوں کی ہے بٹیرا. ٹھیک ہے. وہی جیسے مرد آئی، عورت آیا. اسی طرح یہ بھی ہے کہ لغوی طور پر گرامر کے لحاظ سے یہ درست نہیں ہے. گرامر کے لحاظ سے اہل سنت و جماعت ٹھیک ہے، اور اگر عربی میں بنے تو اہل سنت والجماعہ. تمام نمازوں میں رفع دین کرنا چاہیے یا نہیں؟ کرنا ضروری ہے یا نہیں؟ میں نے بتا دیا تمام نمازوں میں، مطلب مثال کے طور پر 5 نمازوں میں، روٹین کی نمازوں میں، پنجگانہ نمازوں میں نماز کے اندر منع ہے. اور میں آپ کو بتاؤں کہ منع ہونے پر اجماع ہے امت کا. آپ کہیں گے کیسے؟ جو لوگ رفع یدین ہم نہیں نہ کرتے تو ہم تو نہ رکوع کے درمیان کرتے ہیں نہ سجدے کے درمیان. اور جو لوگ کرتے ہیں وہ کہاں کرتے ہیں؟ رکوع میں جانے سے پہلے اور رکوع سے اٹھنے کے سجدوں میں نہیں نہ کرتے. جبکہ روایت جو مالک بن حویرث رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس میں سجدے کا بھی ذکر ہے. تو یہ سجدوں میں اہل حدیث رجسٹرڈ نہیں کرتے. ٹھیک ہے. ان سے پوچھا جائے کہ آپ سجدوں میں کیوں نہیں کرتے؟ میں بات کر رہا ہوں بیٹی جی، میں کر رہا ہوں نا بیٹے. آپ میں نس تھوڑا جانا ہوں، میں روز عابد تھی ہوں. ٹھیک ہے جی. تو سجدوں میں بات سنو، سجدوں میں وہ بھی نہیں کرتے. اور سجدے کے الگ یعنی اسپیشلی سجدے میں منسوخ ہونے کی کوئی روایت موجود نہیں ہے. ٹھیک ہے. سجدے میں رفع یدین کے منسوخ ہونے کی کوئی روایت الگ سے منسوخ ہے تو کیا ہے؟ نماز میں یعنی رکوع والی بھی اور سجدے والی بھی. جمعہ کے دن اور دوسری نمازوں میں فرض پڑھ کر چلے جاتے ہیں، بقیہ نماز نہیں پڑھتے، وضاحت کریں. بھئی اب مسئلہ یہ ہے کہ جو لوگ نماز نہیں پڑھتے یعنی فرض پڑھتے ہیں تو کیا کرتے ہیں؟ نفل نہیں پڑھتے، فرض نہیں پڑھتے، سنتے نہیں پڑھتے. تو یہ کتنی بڑی زیادتی ہے کہ وہ نفل کو، چھوٹے مرزا صاحب تو بدتمیز آدمی ہیں، انہوں نے کہا نبی پاک کی فالتو نماز. نعوذ باللہ. کیا کہا؟ نبی پاک کی نماز کو کیا کہا؟ بیٹے میں آپ کی بات سنوں گا، آپ کو راضی کر کے جاؤں گا، آپ میری توجہ تو کرو. میں جتنی راہ چھوڑ کے جانا بندے نوں، آپ کو یہاں میدان میں لائیں گے، صبر کر لیں.
کیا میں کہہ رہا ہوں؟ بات کیا تھی بھائی؟ ڈسٹرب نہ کرے نا مجھے. بقیہ نماز نہیں پڑھتے، کیا کہتے ہیں؟ نفل. نعوذ باللہ. چھوٹے مرزا صاحب نے فالتو کا لفظ کہا. اب اگر بندہ کہے گی جو کچھ نے گستاخی نہیں کی تو بندہ کہے اس نے اردو سکھاؤ، پھر بھائی پہلے اپنا بندہ پڑھا کے لے کے آؤ. اگر اس بندے کو اردو بھی نہیں نہ آتی تو پھر اس بندے کا حق نہیں بنتا کہ وہ بیان کرے، لوگوں کو دین سکھانا شروع کر دے. کہ اس نے کہا جی فالتو کا مطلب کیا ہے؟ اضافی. اگر یہ مطلب ہے، یہ فالتو کا مطلب اضافی نہیں ہوتا. فالتو پھینک دیا جاتا ہے. اضافی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ بھی ہے ساتھ میں. ٹھیک ہے؟ تو اضافی نماز کا حکم قرآن پاک میں اللہ فرماتا ہے جہاں پہ حج کا ذکر ہے، عمرے کا ذکر ہے، بھئی وہ جو فرض ہے اس کے بعد واجب ہے، تو پھر کہا وَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا فَإِنَّ اللَّهَ شَاكِرٌ عَلِيمٌ. سورۃ البقرہ میں جو بندہ نفل کرے گا، کیا کرے گا؟ نفل خیر کرے گا. یعنی خیر میں ساری چیزیں شامل ہیں. حج کے ساتھ نفلی حج، روزے فرض روزے کے ساتھ نفلی روزہ، کیا کہتے ہیں، نماز کے ساتھ نفل نماز. اللہ کیا ہے؟ قدردان ہے، جانتا ہے. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حدیث شریف میں جو بخاری میں موجود ہے کہ اللہ فرماتا ہے، حدیث قدسی ہے کہ بھائی بندہ نفل پڑھنے کی وجہ سے میرے قریب ہو جاتا ہے. میں اس کے کان بن جاتا ہوں، اس کی آنکھیں بن جاتا ہوں، اس کے پاؤں بن جاتا ہوں جن سے وہ چلتا ہے، اس کی ہاتھ بن جاتا ہوں، اعضاء بن جاتا ہوں. یعنی اللہ کی شان یہ ہے کہ اس پر جب نور نازل کرتا ہے تو وہ دور سے بھی دیکھتا ہے، قریب سے بھی دیکھتا ہے، دور سے بھی سنتا ہے، قریب سے بھی سنتا ہے، اور پہنچنا بھی اسی طرح سے اس کا ہوتا ہے. یہ محدثین نے کہا. تو نفل پڑھنے کا فائدہ اتنا ہے کہ نفل پڑھنے کی وجہ سے بندہ اللہ کا ولی بن جاتا ہے. کیا بن جاتا ہے؟ ہاں جی. اور جو بندہ نفل نہیں نہ پڑھتا اس کے سامنے صرف سکی روٹی رکھیں. کیا رکھیں؟ وہ کہے سالن دو بھائی، اماں جی سالن بھی دیو، بھائی سالن بھی لے آؤ، وہ کوئی میٹھا بھی پکایا وہ بھی لے آؤ فلاں. آخو نہیں بھائی روٹی نہ صرف کس دا ہے؟ روٹی جڑی پکی ہوندی ہے. اللہ دیاں ساریاں نعمتاں کھاندے ہو تو جلے اس عبادت دی واری ہونی تو صرف فرض پڑھ سن. کیا نبی پاک نے صرف فرض پڑھے؟ نبی پاک کو اللہ نے فرمایا یا ایھا المزمل، اوے چادر اوڑھنے والے، قم اللیل الا قلیلا، رات کو تھوڑا قیام کم کر دے. نبی پاک تو اتنے نفل پڑھتے تھے. اور یہ اب چونکہ آہستہ سے چھڑانے والی بات ہے نا، ان کا مشن کیا ہے کہ لوگ چھوڑیں. ہولی 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 کر کے نکیاں نکیاں گلاں چھوڑ دے جا سو تو آخر ایک باری دین تو بھی کی کر سو نکل جا سو. یہ آخری جو سوال ہے کہ بھائی کسی بد مذہب کے پیچھے نماز پڑھنا، اس کا جواب صرف اتنا مختصر سا ہے کہ کسی بھی بدتمیز بندے کو امام نہیں بنانا. بدتمیز بندے کو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کمزور ناقص جملے بولنے والا بندہ ہو، نبی پاک کی بارگاہ میں، صحابہ کی بارگاہ میں، اہل بیت اولیاء، حتیٰ کہ ماں باپ، ٹھیک ہے، بدتمیز بندہ امام. اور الحمدللہ اہل سنت اہل ادب ہیں. تیرے دیس دے کتیاں نال ادب، ہم تو اتنے ادب والے ہیں. ٹھیک ہے، تو ہم الحمدللہ اہل ادب ہیں اور ادب کو پسند کرتے ہیں. چھوٹے مرزا صاحب کی تعلیم کا حاصل یہ ہے کہ باپ کے سامنے کھڑے ہو کے کہیں، والد صاحب کے سامنے، والد صاحب سامنے کھڑے ہوں اور آپ کہیں ابا جی تسی تے شے کو نہیں. امی کے سامنے کھڑے ہو کے کہیں امی جی تسی تے شے کو نہیں. اور ماموں کے سامنے کھڑے ہو کے کہیں ماموں جی تسی تے شے کو نہیں. جبکہ قرآن کہتا ہے وبالوالدین احسان، ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرو. نبی پاک فرماتے ہیں باپ کی رضا میں رب کی رضا ہے. ٹھیک ہے، چھوٹے مرزا صاحب کہتے ہیں ابا جی کو کہو کہ ابا جی تسی تے، اماں جی تسی تا اپنے چکراں وچ سو تو تسی بچ گئے. یہ آپ ماں کو کہیں، نعوذ باللہ. نبی پاک فرما رہے ہیں کہ الجنت تحت اقدام امہاتکم، الجنت تحت اقدام امہاتکم، جنت تمہاری ماؤں کے قدموں کے. اس لیے کسی بھی بدتمیز فرقے میں شامل نہ ہوں، ادب والی جماعت میں شامل ہوں. اہل سنت کا ہے بیڑا پار، اصحاب حضور نجم ہیں اور نو ہے. در مرشد دا چھڈی نہیں، نہیں تاں ہو جاویں گا روگی، جیڑی بکری اجڑوں نکڑی او پگیاڑاں جوگی.
السلام علیکم، میرا نام فہد ہے. جی فہد بھائی. میرے بہت سے سوالات ہیں، 4 سے 5. جی کیجیے. پہلا سوال یہ کہ جو آپ نے بولا ہے کہ رفع دین نماز کی 4 قسمیں ہیں. ہاں جی. تو یہ آپ بتا سکتے ہیں کہ کدھر ثابت ہے؟ اچھا جی. اب دیکھیں میں نے آپ کے سامنے کہا بھی ثابت ہیں کہ مجھے کتاب سے ثابت کرنا پڑے گا یا عمل سے ثابت کرنا پڑے گا؟ کتاب سے. ہیں جی. کتاب سے. نہیں بھائی آپ جنازہ نہیں پڑھا کبھی آپ نے؟ پڑھا ہے. تو ثابت کرنے کی ضرورت پڑے گی کہ جنازہ نماز ہے. لیکن آپ ثابت کر دینا. وہی نا خدا دے بنے ہو بھائی. کل آپ کہیں کہ سورج ثابت کرو تو میں کیسے ثابت کروں گا؟ تو یہ 5-4 نمازیں ہیں نا بھائی. آپ جنازے کی نماز نہیں پڑھتے، پڑھتا عید کی نماز نہیں پڑھتے اور وطر کی نماز نہیں پڑھتے، فجر 5 نمازیں پڑھتے ہیں. ان میں کوئی فرق نہیں ہے. فرق طریقے کا نمازیں ہیں کہ نہیں ہیں؟ طریقے کا فرق ہے. تو اب کیا ثابت کرنا ہے؟ تو یہ جو آپ نے بولا ہے کہ رفع دین بیچ والا ترک ہوا ہے، یہ ہاں اس پر آئے نا. پھر پہلے تو انہوں نے کہا کہ نمازیں 5-4 ثابت کریں کہاں سے ہیں. اصل میں بچوں کا مسئلہ نہیں ہے، بچوں کا ذہن بنایا گیا ہے، ان کی تربیت کی ضرورت ہے. بیٹے 4 نمازیں میں نے نہیں بنائیں، یہ اللہ نے اور اس کے نبی نے فرض کی ہیں. نماز جنازہ تب پڑھا جاتا ہے جب کوئی بندہ فوت ہو جاتا ہے. اور کیا کہتے ہیں نماز وطر کیا ہوتی ہے؟ ہاں یہ الگ چیز ہے، اور جنازہ الگ چیز ہے، عیدین الگ چیز ہیں. یہ تو چیزیں انڈرسٹوڈ چیزیں ہیں. ٹھیک ہے، اس میں کوئی ایسا دلیل کی ضرورت نہیں کہ آپ کتاب سے ثابت کریں. اچھا دوسرا یہ تھا کہ آپ نے کہا نماز کا رفع دین اندر والا. تو میں نے آپ کو حدیث پاک سنائی ہے، سنن نسائی 1185. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، خرج علینا رسول اللہ. حضرت جابر بن صبر کہتے ہیں نبی پاک ہمارے پاس تشریف لائے. وَنَحْنُ رَافِعُوا أَيْدِينَا فِي الصَّلَاةِ. ہم نماز میں رفع دین کر رہے تھے. اب میری بات سنو نا. آپ ادھر سرچ شروع کر دو گے تو پھر میری بات تو سنی نہیں آپ نے. نہیں، آپ جہاں جتنی بھی سوال کریں گے میں یہیں پہ ہوں، میں نہیں جاتا. لیکن پورا اطمینان. ایک تو یہ کہ بحث مباحثہ نہیں ہم آپ سے کرنے ہیں، آپ کی ہماری بحث بنتی بھی نہیں، کیونکہ آپ ایک عام فرد ہیں اور میں مولوی ہوں. تو میرا مناظرہ یا بحث اس سے بندے کی جو کم از کم میرے لیول کا بندہ ہو، یا کم از کم. تو آپ ہمارے بھائی ہیں، ہم نے آپ کو ڈی گریڈ بھی نہیں کرنا. یہ بھی آپ نے بات یاد رکھنی ہے کہ ہمارا آپ کے ساتھ، آپ سارے گاؤں والوں سے میں کہہ رہا ہوں فہد بھائی کو بعد میں کوئی بندہ تانا مینا نہ مارے، ان کو کوئی بندہ برا بلا نہ کہے کہ تم کیک شروع کر دیتا. ان کا حق بنتا ہے کہ اگر کوئی ذہن میں سوال پیدا ہو تو یہ کیا کریں، پوچھ لیں. لیکن میرے بھائی میں آپ کو حلف دیتا ہوں کہ میں نے کوئی بات بھی چھپانی نہیں، کوئی بات بھی غلط نہیں کرنی. میں اللہ کو گواہ بنا رہا ہوں، اس کے محبوب کو گواہ بنا. لیکن آپ نے مجھے اس بات کا حلف دینا ہے کہ آپ کو بات سمجھ آ جائے تو ایکسیپٹ کرنی ہے. تو 4 نمازوں والی سمجھ آ گئی. اب یہ مان لیا آپ نے؟ بولے نا منہ سے مائک. مان لیا. ماشاء اللہ جی. کہیں جی ایک گل تو منی ساڑی بچے نے. اگلی بات یہ ہے میرے بچے بھائی کہ نہیں یار شور نہ کرو، آپ خاموش ہوں گے تو مجھے بات کرنے دیں، فائدہ ہوگا نا آپ کو، سننے آپ کو بھی فائدہ ہوگا. نبی پاک کی روایت حدیث شریف میں کیا پڑھ رہا تھا؟ خرج علینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. صحابی حضرت جابر کہتے ہیں کہ نبی پاک ہماری طرف آئے، باہر سے اندر آئے. وَنَحْنُ رَافِعُوا أَيْدِينَا فِي الصَّلَاةِ. ہم نماز میں رفع یدین کر رہے تھے. ٹھیک ہے، نخنو کا معنی ہوتا ہے ہم، رافعو کا معنی ہوتا ہے اٹھانا، اور یدین کہتے ہیں دونوں ہاتھوں کو. یہ رفع یدین عربی زبان کا لفظ ہے. کس کا زبان کا لفظ ہے؟ اس کا مطلب ہوتا ہے ہاتھ اٹھانا. تو ہم نماز میں کیا کر رہے تھے؟ رفع یدین کر رہے تھے، ہاتھ اٹھا رہے تھے. حضور نے دیکھا کہ کیا کر رہے تھے. تو اب ہے فقالا. یہ کون سا لفظ ہے؟ قالا. حضور نے ارشاد فرمایا. میں نے یہاں سے حدیث قولی ہے. کیا ہے؟ حضور خود فرما رہے ہیں، کوئی صحابی نہیں بتا رہا، بلکہ کون بتا رہا ہے؟ خود فرما رہے ہیں حضور. فقال ما بالهم رافعین ایدیہم فی الصلاۃ. یہ نماز میں رفع یدین کرنے والے کو کیا ہو گیا ہے؟ کأنہا اذناب الخیل الشمس. ان کے ہاتھ نماز میں ایسے اٹھ رہے ہیں گویا کہ یہ مست شریر گھوڑوں کی دمیں ہوں. اسکنوا فی الصلاۃ. اسکنوا، نماز میں سکون اختیار کرو. صحابہ کیا کر رہے تھے؟ نماز میں رفع یدین کر رہے تھے. حضور نے فرمایا نماز میں سکون اختیار کرو. نماز میں، یعنی اس حدیث کو ہم نے اپنی کتاب میں نقل کیا ہے اور واضح طور پر نقل کیا. اب آپ جو ترجمہ دیکھ رہے ہیں
اس میں ہے کہ بھائی سلام اور اختتام بریکٹ میں لکھا ہوا ہے، ایمانداری سے بتاؤ لکھا ہوا ہے، سلام اور اختتام ترجمے میں لکھا ہوا 1185 میں ہیں، اختتام اور کوئی ہے؟ ہاں جی کیا لکھا ہوا پڑھو، ترجمہ پڑھو اب اس کا، اختتام پہ لکھا ہوا ہے ہاں جی وہ بریکٹ لگی ہوئی ہے، جی ٹھیک ہے، ایک منٹ بیٹے، بریکٹ لگی ہوئی ہے نا، جی بریکٹ اس لیے لگی ہوئی ہے کہ اوپر عربی زبان میں حدیث ہے، حدیث اردو میں ہوتی ہے یا عربی میں ہوتی ہے؟ عربی نبی پاک کی کون سی زبان تھی؟ عربی عربی زبان میں پوری انگلی پھیرے ہیں، اس میں سلام اور اختتام پنجابی اور اردو میں بھی بولا جاتا ہے لفظ، اس میں سلام کا لفظ مجھے دکھائیں، اگر 1185 حدیث میں سلام اور اختتام کا لفظ ہو میں ابھی آپ کے ساتھ رفع دین کروں گا۔ تو پھر آپ کو لگتا ہے کہ یہ ترجمہ کرنے والے نے غلطی کی ہے؟ بالکل خیانت کی ہے، خیانت کی ہے کہ حدیث میں سلام کا لفظ نہیں، اختتام کا لفظ موجود ہے، اور اس نے بریکٹ ڈال کے کیا کیا ہے، اس سے اگلی حدیث میں سلام کا لفظ ہے، وہ الگ واقعہ ہے، اس نے یہاں پہ کیا کیا ہے، گھسیڑا ہے زبردستی۔ بریکٹ کیوں لگائی ہے؟ آپ پڑھے لکھیں، کتنی پڑھیں، کون سی جماعتیں پڑھیں؟ میرا لاسٹ سیمسٹر ہے بی ایس اکاؤنٹنگ۔ ماشاء اللہ بی ایس کر رہے ہیں آپ، اتنے سمجھدار ہیں، آپ کو یہ پتہ نہیں کہ عربی زبان میں حدیث ہوتی ہے، تو یہ حدیث الگ تھی اور وہ حدیث کیا تھی؟ اگلی جو 1185 ہے وہ سلام سے متعلق ہے، اس میں سلام کا لفظ ہے، اس میں نماز کا لفظ فی الصلاۃ کا لفظ نہیں ہے۔ تو یہ دو واقعے تھے اصل میں، کیا تھے؟ ایک واقعے میں حضور تشریف لائے نماز میں کیا کر رہے تھے، وہ رفع دین کر رہے تھے، اور دوسرے واقعے میں کہ حضور کے ساتھ پیچھے وہ نماز پڑھ رہے تھے۔ آپ اگلی روایت لکھیں، اس اپلیکیشن میں 1186 پر جائیں، اگلی روایت پر مولانا ساتھ میں دیکھیے گا، ٹھیک ہے، 1186 آ گئی ہے۔ اب اس میں دیکھیں یہ کہاں سے شروع ہوتی ہے، اس کو پڑھیں مائک پر، ہم کننا نصلی خلف النبی، میں نے عربی پڑھ دی، آپ اردو پڑھیں، مائک، ہاں نا مائک پہ پڑھیں نا، اردو پڑھیں بیٹے، اردو پڑھو، کوئی مسئلہ تو نہیں ہے نا؟ نہیں ہاں نا اثر نہیں، نہیں بچہ سر، بیٹے اردو پڑھو، بیٹے وہ اردو کو پڑھو، ایک منٹ وسلم کے پیچھے نماز پڑھتے تھے تو ہاتھوں سے سلام، ہاں کیا جی، ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھ رہے تھے، یعنی یہ جو دوسرا واقعہ ہے یہ کیا ہے، با جماعت نماز کا ہے، اور پچھلی میں کیا ہے کہ الگ الگ صحابہ نماز پڑھ رہے تھے، ٹھیک ہے۔ اس میں نبی پاک نے سلام کے وقت جو ہاتھ اٹھاتے تھے اس کو منع کیا بھی، ایسے ایسے نہ کرو، صرف کیا کرو، ہاتھ یہاں پہ رکھے دائیں بائیں، اور 1185 میں کیا ہے کہ نماز کے اندر کا رفع دین ہے۔ اب فہد بھائی مجھے یہ بتائیے کہ نبی پاک صحابہ کو ایک بار منع کرنے تھے تو صحابہ رک جاتے تھے کہ یا بار بار منع کرنے؟ اگر یہ دو واقعے مانے جائیں ایک ہی وقت میں، یعنی حضور نے اگر سلام سے منع کیا ہوتا تو پھر اس کا مطلب ہے نبی پاک نے صحابہ کو 2 مرتبہ منع کیا اور بار بار صحابہ باز نہیں آ رہے تھے، پہلی مرتبہ یا پھر وہی راوی ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ نبی پاک صحابہ کو ایک ہی بار کہتے تھے، ایک ہی بار فرماتے تھے، پہلی بار نماز کے اندر کا اور دوسری بار کوئی بھی چیز حضور ایک ہی بار منع نہیں کرتے تھے۔ پہلے لوگ شراب پیتے تھے نا، تو قرآن کریم میں پہلے ہے کہ شراب اس وقت نہیں، شراب کا لین دین نہیں کرنا، اس کا فائدہ نہیں ہے، زیادہ نقصان ہے۔ دوسرے مرحلے میں نماز کے اندر منع کیا گیا کہ نماز کے اندر شراب، اور تیسرے مرحلے میں مکمل منع کی گئی، یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا، اے لوگو ایمان والو نماز اس وقت نہ پڑھا کرو جب کس حالت میں ہو۔ اب اس آیت کو، قرآن کی آیت ہے، اللہ کا فرمان ہے، حق ہے، کوئی اس آیت کو آپ کے سامنے پیش کرے کہ یار دیکھو نماز میں صرف نشہ منع ہے، شراب منع ہے، آگے پیچھے کوئی منع، تو وہ زیادتی کر رہا ہے نا، اس نے پوری بات نہیں بتائی، 7ویں سپارے کی آیت نہیں بتا رہا کہ نبی اللہ پاک نے منع فرما، تو بندے نے ادھوری بات بتائی نا۔ تو رفع دین والی حدیثیں آپ کو ادھوری بتائی جاتی ہیں، وہ صرف ریکارڈ بتایا جاتا ہے کہ یہ پہلے تھا۔ اچھا آپ سوال آپ یہ بھی کر سکتے ہیں کہ اگر یہ حدیثیں عمل والی نہیں تھیں تو محدثین کیوں لے کے آئے؟ تو محدثین صرف ریکارڈ رکھنا چاہتے تھے کہ یہ کام پہلے ہوتا تھا، بعد میں کیا ہو گیا ہے، تو منع کبھی محدثین نے بتایا نا ہمیں۔ اس لیے روٹین کی نماز میں فات بھائی نماز کا رفع دین کیا ہے، اندر والا منع ہے، جہاں نبی پاک نے منع کیا وہاں ہم رکتے ہیں، جہاں حضور نے منع نہ کیا ہم کیا کرتے ہیں، کر لیتے ہیں، ہمیں رفع دین سے کوئی پرابلم۔ سمجھ آ گئی آپ کو بات؟ یہ سمجھ آئی یہاں تک،
یہاں تک کہیں نا مائک میں کہے گی آگے نہیں صحیح کر کے سمجھ آ گئی. سبحان اللہ کہو جی. اب آگے چلیے, ہم کلیئر کر کے چلیں گے نا تو بات کیا ہوگی سمجھ آئے گی. جی آپ نے بولا کہ حضرت علی نے کچھ لوگوں کو نماز کہی تو انہوں نے رفع دین اینڈ پہ ترک کر دیا تھا, وہ حدیث بتا دیں. وہ روایت میرے اس میں کیا کہتے ہیں ابن ابی شیبہ میں موجود ہے, میں نے نام کتاب کا بتایا آپ کو, ٹھیک ہے. آپ کے پاس وہ کتاب نہیں ہے نا اصل میں, پھر آپ اس میں بتائیں نا نہیں. سیاستہ میں. اب دیکھیں نا میری بات سنیں, مجھے یہ بتائیے کہ سیاستہ والوں نے ساری حدیثیں جمع کی ہیں؟ ہاں جی. ہیں ہاں جی. کیا کہاں پہ لکھا ہوا یہ امت کا اس پہ اتفاق ہے کہ میں اتفاق کو چھوڑے نا, میں نے جو سوال کیا ہے کہ کیا امام بخاری کو کتنی حدیثیں یاد تھیں, لیکن جو اس ٹھہرے نا, جو میں پوچھ رہا ہوں وہ بتائیں مجھے بیٹے. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو کتنی حدیثیں یاد تھیں؟ پتہ نہیں. آپ کو یہ نہیں پتا؟ 6 لاکھ یاد تھی. کتنی؟ 6 لاکھ. بخاری میں کتنی لکھی ہیں؟ پتہ نہیں. آپ صرف ایک حدیث سرچ کرتے ہیں نا, دین سرچ کرنے کا مطلب یہ نہیں ہوتا بھائی صرف درمیان, نہیں وہ بھی نہیں ہے, چھوڑیں اس کو. بخاری میں 7000 کے قریب روایتیں ہیں. کتنی ہیں؟ کتنی جی ٹوٹل کتنی ہیں؟ ہاں نہیں, اور وہ بھی ڈبل نکالیں تو ٹوٹل 3300 قریب رہ جاتے ہیں. امام بخاری نے اگر 7000 بھی مانی جائیں, 7000 سے زیادہ یاد تھی 6 لاکھ یا 5 لاکھ, ٹھیک ہے, اور لکھی کتنی ہیں بخاری میں؟ 7000. تو یہ 7000 لکھی ہیں, تو باقی جو چھوڑ دی ہیں وہ نہیں لکھی, وہ نبی پاک کا دین ہے کہ نہیں ہے, حدیثیں ہیں کہ نہیں ہیں, تو وہ باقی کتابوں میں موجود ہیں. اس لیے جب بھی آپ نے کیا کیا ہے, بی ایس کیا ہے نا, تو کسی بھی فن کے بارے میں ایک کتاب پڑھ کے فیصلہ نہیں نہ کیا جا سکتا جب تک اس سے متعلقہ جتنی بھی کتابیں ہیں ان سب کو نہ کھنگالا جائے, ٹھیک ہے. تو بھائی میرے حدیث ہونی چاہیے, حدیث کیا نبی پاک نے فرمایا کسی مقام پر بخاری مسلم والی حدیث لینا اور دوسری کتابوں میں سے نہ لینا؟ اس پہ ساری امت کا میں بتا رہا ہوں, امت کون ہے؟ ہم ہیں نا امت. میں امت میں شامل ہوں کہ نہیں؟ ہم 80% لوگ امت میں شامل ہیں کہ نہیں ہیں؟ تو آپ کا بی ایس کا ماہر, آپ کا پروفیسر بتائے گا کہ کون سی کتاب اتھینٹک ہے کون سی, تو اس کی ہم بتائیں گے. ہم آپ کو بتا رہے ہیں کہ ہمارے نزدیک کتاب حجت نہیں, نبی پاک کا فرمان حجت ہے. حدیث ہونی چاہیے, ہم حدیث پر کو مانتے ہیں نبی پاک کی. تو وہ صرف سیاستہ والوں نے جمع نہیں کی بیٹے, اس کو کیا کیا ہے, اس کو صبر ہے. اس لیے آپ چھوٹے مرزا صاحب کی ویڈیوز دیکھ لیں, اس میں انہوں نے ابن ابی شیبہ کا حوالہ دیا ہے, شرح معانی الاثار تحوی کا حوالہ دیا ہے, دار قطنی کا حوالہ دیا ہے, سنن دارمی کا حوالہ دیا ہے. تو بڑی حدیث کی کتابیں ہیں. میں ابھی آپ سے پوچھوں نا کہ حدیث کی ٹوٹل کتابیں کتنی ہیں, تو آپ کو یہ نہیں پتا ہوگا. ریسرچنگ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جس فن میں آپ نے گفتگو کرنی ہے, اس کو سمجھنا ہے, یا اس میں آپ نے کیا کرنا ہے, مہارت حاصل کرنی ہے, تو بیٹے اس فن سے متعلق جتنی بھی کتابیں ہوتی ہیں وہ ساری کیا کرنی پڑنی ہیں, پڑھنی پڑتی ہیں, یا ان کے بارے میں معلومات کم از کم ہونی چاہیے. تو حدیث ہونی چاہیے, اس کی ایک سند ہوتی ہے. حدیث کی کیا ہوتی ہے؟ سند ہوتی ہے. اور میں آپ کو مزے کی بات بتاؤں, آپ کو ابو بکر بن ابی شیبہ کا پتہ ہے کون ہے؟ امام بخاری کی استاد ہیں, امام مسلم کی استاد ہیں. تو استاد جو اگر میں استاد بھی علم رکھتا ہے, استاد کے پاس اگر علم نہیں تھا تو شاگرد کو کتوں آ گیا, سمجھ آئیے. تو ابو بکر ابن شیبہ امام بخاری امام مسلم کے, اور امام مسلم کی اگر روایتیں ابن ابی شیبہ پہلی نکالو گا, وہ پتہ نہیں مسلم کدھر ہے, مسلم ادھر پڑھی, میں بھی آپ کو نکال کے دیتا ہوں, تو وہ کہیں گے حدثنا ابو بکر ابن ابی شیبہ تھا. ہر روایت دوسری تیسری وہ کیا آتی ہے, مجھ سے کس نے حدیث بیان کی؟ ابو بکر بن ابی شیبہ نے, یعنی پہلا استاد ہے ان کا. تو استاد کی کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ مولا علی نے رفع دین کیا کر دیا تھا, ترک کر دیا تھا. ترک نہیں, ترک کر دیا تھا, چھوڑ دیا تھا. اسی طرح حدیث کی ساری کتابوں میں ہے, ٹھیک ہے بیٹے. تو لہٰذا آپ نے حدیث کو ماننا ہے, کتابوں کی ساری بات نہیں کرنی. کیا کرنا ہے؟ حدیث جہاں سے بھی ملے, جس کتاب سے ملے, اس کی سند ہو, وہ صحیح ہو, اور اس کو کیا کرنا ہے, اس کو ماننا ہے. یہ سمجھ آ گئی ہے؟ کہیں آ گئی ہے؟ آ گئی. ہاں کیا حال ہے؟ نہیں کوئی بات نہیں بزرگوں, صبر کرو, خیر ہے جی. 24-63 نمبر ابن ابی شیبہ میں. سارے نمبر آپ بندہ کون یاد رکھ سکتا ہے, وہ موضوع سے متعلق ہوتی ہیں چیزیں ہم کرتے. ٹھیک ہے, اے لو جی, شرح معانی الاثار 12-67, ٹھیک ہے, 1 2 6 7
ساڑھے مولوی بھی نال ہے انجی ڈل گئے اللہ واسطے دے رلے ٹھیک ہے آگے چلو. پھر آپ نے بولا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نا رفع دین ترک کر دیا تھا. تو صحیح مسلم میں ایک حدیث ہے کہ غزوہ تبوک کے موقع پہ ایک صحابی نے مسلمان ہوئے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو نماز کا طریقہ سکھایا تھا جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سے کوئی سال پہلے کی بات ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو نماز کا طریقہ رفع دین کے ساتھ سکھایا تھا کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو جاتے ہوئے بولا کہ جس طرح میں نے تمہیں نماز کا طریقہ سکھایا اسی طرح آگے سکھا دینا. اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ترک کیا تو پھر اس کو رفع دین کے ساتھ کیوں سکھایا؟ بیٹے ترک کیا. ایک منٹ آپ صاحب صبر. گزارش یہ ہے فہد بھائی ٹھہر جائیں. فہد بھائی کا سوال ویلڈ ہے. اس صحابی کا نام پتہ ہے آپ کو؟ میں بتا دیتا ہوں نا. میں کس واسطے خادم ہوں آپ کا بیٹا کوئی بات نہیں. حضرت مالک بن حویرث رضی اللہ تعالیٰ. زمانہ گواہ ہو جائے کہ مولوی حسن رضا اس بچے سے بھی بات کرتا ہے جس کو صحابی کا نام بھی نہیں پتہ ہوتا. اس کے لیے اتنا کوئی بندہ کلیجہ دکھائے ٹھیک ہے. یہ بندیالویوں کے شاگرد کا کام ہے ٹھیک ہے. اب سنو بیٹے آپ کو صحابی کا نام بھی نہیں پتہ. روایت کا میں اگر آپ کو کہوں کہ آپ نے روایت بیان کی ہے اور بے خبری میں کیا ہوا. ایک منٹ بیٹے صحابی کا نام حضرت مالک بن حویرث ہے اور آپ نے بے خبری میں کیا کیا ہے؟ جان بوجھ کے نہیں, بے خبری میں حدیث کے اندر تبدیلی کی ہے کہ حدیث اس طرح نہیں جس طرح آپ نے بیان کی ہے. ابھی میں آپ سے یہ ڈیمانڈ کروں کہ آپ مسلم یا بخاری سے وہ روایت نکالیں. ایک منٹ پھر نس پریشانی ہو جاتی. پہلے میں کہہ رہا ہوں نا میری بات تو پوری ہونے دو کہ اس حدیث میں آپ نے مجھے یہ بھی دکھانا ہے کہ غزوہ تبوک کے موقع پر آئے تھے اور آخر پہ آئے تھے, سب سے آخر میں آئے تھے. تو پھر یہ اگر لفظ مجھے وہاں پہ دکھا دو میں تیری بات مان جاؤں. آخر میں کیسے؟ یہ جو کہہ رہے ہیں کہ بھائی آخری عمر میں آئے تھے, یہ وہاں پہ لکھا ہوا ہے. غزوہ تبوک کا نام لکھا ہوا ہے. کدھر دکھاؤ نا مجھے. بیٹے میں نے آپ کو کہا ہے کہ مجھ پر اعتماد کریں. آپ بے شک سرچ کر لیں اپنی خفت یا اپنی پریشانی. اس میں ہے غزوہ تبوک کا لفظ؟ آپ مائک نام نہیں. بچے نے آپ کو بتایا کہ غزوہ تبوک کا لفظ حدیث میں اور آخر والا بھی آخر میں آئے تھے یہ بھی لفظ موجود ہے. صرف اتنی بات ہے کہ وہ آئے اور 20 دن رہے. لکھیا 20 دن دا ٹھیک ہے. اصلا ساری ایک حدیث ہے جو گیل آئی ہے ٹھیک ہے. ہاں اس لیے آپ بچے ہیں ہمارے, ہمیں آپ کی ایمان کی فکر ہے کہ آپ کو ایسے ہی نظر آتا ہے. ایمان کی بات یہ ہے کہ آپ وہ غلط بات مکس کرتے ہیں. باتیں کیا کرتے ہیں چھوٹے مرزا صاحب؟ مکس کرتے ہیں. ایک کی بات ادھر کی ہوتی ہے, کوئی بات کدھر کی ہوتی ہے, اس کو کیا کرتے ہیں؟ مکس کر دیتے ہیں. اب مجھے سمجھانے دے بات ٹھیک ہے. اور بھی جو بچے بیٹھے ہیں وہ بھی دل سے سنیں. مجھے بات سمجھانے دے بھائی. شمعون بھائی تو تھوڑا خیال کرو جی. میں کیا عرض کر رہا ہوں کہ اس میں صرف اتنا ہے کہ حضرت مالک بن حویرث آئے اور انہوں نے نماز پڑھی. حضور نے ان کو نماز سکھائی ٹھیک ہے. اور نماز سکھانے کے بعد فرمایا کہ جس طرح مجھے نماز پڑھتے دیکھے ہو اسی طرح کیا کرو, نماز پڑھا کرو ٹھیک ہے. تو وہ چلے گئے. 20 دن رہے. کتنے دن رہے؟ 20 دن رہے. اب یہ جو کہانی ہے نا کہ غزوہ تبوک کے موقع پر آئے, آخر میں مسلمان ہوئے اور جناب وہ سب سے آخر میں تھے, یہ ساری باتیں حدیث میں موجود نہیں ہیں. یہ آگے پیچھے سے کیا کی گئی ہیں؟ ملا کے ان کو مکس کر کے عام آدمی کو, سادہ فہم بچے کو, کہ دیکھو کوئی بندہ حدیث کا نام سنے گا تو بلیک میل ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ عام آدمی ہے نا, وہ کہے گا نبی پاک کے نام پہ تو ہماری جان قربان ہے, تو جب حدیث آ جائے تو ہم کیوں نہ مانیں گے. ٹھیک ہے بیٹے بات سنو. اے لقمہ نہ دو نا, اے بچہ تھے لقمہ دینا, اسی بھی گل سن لے سا. لقمہ نہ دو بیٹے, پہلے سن لو ٹھیک ہے. ہاں جی اس میں کہیں بھی نہیں ہے یہ بات ڈالی گئی ہے. اب صحابہ کرام میں سے کون کب مسلمان ہوا اس بارے میں 10 قول بھی موجود ہوں گے تاریخ میں. نبی پاک کے اپنی ولادت کے کتنے اقوال ہیں؟ وصال شریف کے بخاری مسلم میں 3 قول ہیں. ایک 60 سال والا ہے, ایک 61 سال والا ہے, ایک 63 سال والا ہے. ٹھیک ہے. بندہ ایک دفعہ فوت ہو یا 3 دفعہ فوت ہوتا ہے. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اگر تینوں حدیثیں مانی جائیں, تینوں صحیح ہیں, بخاری مسلم کی جو ہیں, تو یہ ماننا پڑے گا کہ حضور کا وصال 3 مرتبہ ہوا. یہ مانی جا سکتی ہے بات. اس کا مطلب ہے بھی تینوں میں سے ایک ٹھیک ہے, ایسا ہی ہے نا.
تو لہٰذا یہ جو ہے نا کہ یہ کہنا کہ آخر پہ آئے تھے فلاں پہ آئے تھے، اب یہاں تک بات یہ حدیث کے اندر تحریف کی گئی اور آپ نے نادانی میں کیا کیا ہے، کم علمی میں، کیونکہ آپ کو عربی کا تو پتہ کو نہیں، اس لیے آپ نے جو سنی بات اس کو کیا کر دیا ہے، بتا دیا ہے۔ اب حضرت مالک بن حویرث کو حضور نے فرمایا اور وہ چلے گئے، اور اس کے بعد پھر وہ دوبارہ بھی آئے، بعد میں بھی روایتوں میں ہے، دیگر کتابوں میں جعل مستدرک حاکم میں جائیں گے، دیگر کتابوں میں جائیں گے تو خلاصہ یہ نکلتا ہے کہ ان کے 3 بار کے پھیرے ہیں جو آپ بیان کر رہے ہیں کہ وہ گئے اور حضور نے ان کو جب نماز سکھائی تو وہ جا کے قبیلے میں جب انہوں نے سکھائی تو انہوں نے کون سی سکھائی نماز، جس میں رفع دین تھا، اور نماز سجدوں میں بھی رفع دین تھا۔ کہاں پہ تھا؟ آپ سجدوں میں تو نہیں نہ کرتے، نہ چھوٹے مرزا صاحب کرتے ہیں، نہ اہل حدیث رجسٹرڈ کرتے ہیں، نہیں نہ کرتے۔ تو لہذا اگر حضرت مالک بن حویرث کی روایت کی وجہ سے کرنا ہے تو پھر کیا کرنا ہے، سجدوں والا بھی کرنا پڑے گا۔ وہ مختصر روایت ہے نا، محدثین کی عادت یہ ہوتی ہے کہ وہ روایت کو کیا کرتے ہیں، میں نے آپ کو حلف جو دیا ہے کہ میں کوئی بات بھی گڑبڑ نہیں کروں گا آپ کے ساتھ، آپ بعد میں ریسرچ کریں، ریکارڈنگ بھی ہو رہی ہے، یہ ویڈیو بھی لگ جائے گی، ٹھیک ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، ٹھیک ہے، شعر بھی حاضر ہے، میدان بھی حاضر، اس میں کیا ہے۔ میں آپ کو بتا رہا ہوں، سمجھا رہا ہوں کہ وہ زمانہ تھا پرانا، اس وقت انٹرنیٹ، فیس بک، یوٹیوب نہیں تھی۔ ایک بندہ آیا، اس نے دیکھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے ہیں اور نالین شریف سمیت نماز پڑھ رہے ہیں، جوتا مبارک پہنا ہوا ہے۔ وہ دور کے علاقے سے آیا، اس نے نماز پڑھی، سیکھی اور کیا کرا، چلا گیا۔ اس نے دیکھا نبی پاک نالین شریف نماز پڑھ رہے ہیں سمیت۔ اب اس نے وہاں پہ جا کے قبیلے والوں کو بتایا کہ نبی پاک ہیں نماز پڑھتے سن، جوتیاں بھی پاک ہے، نالین شریف سمیت، تو لہذا تسی بھی کیا کرو، انجی نماز جوتیاں سمیت پڑھو۔ اب وہ وہاں پہ چلا گیا، دوبارہ ساری زندگی واپس نہیں آیا، اور مدینہ شریف میں وہی نازل ہوئی کہ بھائی اب نبی پاک کو حکم ہوا کہ آپ نالین شریف اتار کے نماز پڑھا کریں۔ اب لوگ کیا کرتے ہیں، لیکن اس بندے تک نہیں پہنچی وہ بات منسوخ ہونے والی، اس کے لیے تو وہی حجت ہے نا جو اس نے دیکھی ہے۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ یہ سبب ہے امت میں اختلاف کے معاملات کا، ٹھیک ہے۔ امام اعظم حنیفہ نے یہ کام کیا کہ انہوں نے نبی پاک کے آخر کے زمانے کی صحابہ کے اجماع کی چیزوں کو جمع کیا، ٹھیک ہے۔ اب مالک بن حویرث کی روایت ہے جو آپ نے بھی پڑھی ہے، کون سی ہے؟ صحیح مسلم 865۔ یہ ہے کہ اس میں یہ جو روایت ہے اس کی سارے طرق جمع کیا، ابو داؤد کے مطابق سجدوں کا بھی رفع دین، لیکن جب آپ جائیں گے بخاری 735 میں تو ابن عمر کہیں گے کہ ولا یفعل ذالک، حضور نماز میں جب رفع دین کرتے تھے تو سجدوں میں، رکوع میں کرتے تھے، سجدوں میں، اس کا مطلب ہے کہ سجدوں والا منع ہوا اور ہولی، ٹھیک ہے۔ اب مالک بن حویرث رضی اللہ تعالیٰ کے 3 چکر ہیں جو سال میں ایک بار آتے تھے۔ ایک بار آئے تو نماز سیکھی تو دیکھا نماز میں رفع دین تھا، سجدوں میں بھی تھا۔ دوسری بار جو بیان کیا اس میں صرف رکوع والا ہے، اور تیسری بار جو آگے بیان کیا اس میں رفع دین کا ذکر ہی نہیں ہے۔ یہ ہے ترتیب، کیا ہے کہ وہ کوئی چیز بھی ہے اس کو بطور ریکارڈ جب آپ پڑھیں گے تو اس کی ساری تفصیل پڑھیں گے۔ تو صحابہ کرام نے تو جو کچھ دیکھا، جس زمانے میں دیکھا اس زمانے کو کیا کیا، بیان کیا۔ لیکن اب ایک دیکھیے، اب یہ صحابی ہیں، بخاری میں کیا لکھا ہوا ہے کہ 20 دن رہے، کتنے دن؟ اب میں آپ کو بتاتا ہوں جامع ترمذی حدیث نمبر 257 سیاستہ سے، صحابی رسول حضرت سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو 20 دن نہیں رہے، 50 سال سے زیادہ ساری زندگی رہے، نبی پاک کے ساتھ ساری زندگی گزاری، حتیٰ کہ بخاری میں لکھا ہے، یہ لکھا ہے بخاری میں، ٹھیک ہے، کہ حضور علیہ السلام کے جب بعد میں لوگ ملنے آتے تھے نا تو وہ لوگ یہ کہتے تھے کہ بھائی، لوگ یہ سمجھتے تھے کہ شاید یہ اہل بیت سے ہے، گھر میں آنا جانا تھا، حضور کا تکیہ اٹھاتے تھے، حضور کے نالین اٹھا کے رکھتے تھے، نبی پاک کو وضو کراتے تھے، تنہائی میں، سفر میں، مسجد میں، گھر، جنگ پہ، امن میں، ہر وقت حضور کے ساتھ رہتے تھے۔ تو 50 سال سے زیادہ انہوں نے کیا کیا، عمر گزاری ہے حضور کے ساتھ، اور حضور کی وصال کے بعد کوفہ تشریف لے گئے۔ وہاں پہ جا کے انہوں نے ممبر پہ بتایا، لوگوں کوفہ جا کے بتایا، الا اصلی بکم صلاۃ رسول اللہ، اور اس زمانے والوں میں تمہیں وہ نماز پڑھ کے دکھاؤں جو نبی پاک پڑھا کرتے تھے، جس نے کتنے زندگی گزاری ہے، 50 سال۔ تو لوگ کہتے پڑھ کے دکھائیں جی، فصلی فلم یرفع یدیہ
الا فی اول مرۃ، انہوں نے نماز میں رفع یدین کیا تو صرف پہلی مرتبہ. دوبارہ تو اب دارقطنی میں روایت ہے کہ وہ صحابی رسول ہیں، ان کے بیٹے ہیں وائل بن حجر کے بیٹے ہیں عبد الجبار بن وائل رحمۃ اللہ علیہ. انہوں نے ایک مرتبہ حضرت ابراہیم نخعی سے کہا، دونوں تابعی ہیں، کہ میرے والد صاحب گئے تھے تو انہوں نے دیکھا تھا نبی پاک رفع یدین کر رہے تھے. تو ابراہیم نخعی نے جواب دیا بھی آپ کے والد صاحب نے ایک مرتبہ دیکھا نبی پاک کو رفع یدین کرتے ہوئے. عبداللہ ابن مسعود نے 50 سے زیادہ مرتبہ دیکھا نبی پاک کو رفع یدین نہ کرتے ہوئے. آپ کے والد صاحب ہیں ماشاءاللہ، کتنی عمر ہے ان کی؟ یار مائک نال راکھ. 43. آپ سب سے بڑے بھائی ہیں جی. کتنی عمر ہے آپ کی؟ میری 22 سال. چھوٹے بھائی بھی ہیں؟ جی. کون ہیں؟ کتنی عمر ہے؟ ایک کی 18 سال، ایک کی 15. اچھا، ایک 15 سال والا بھائی ہے. اور آپ کی عمر کتنی ہے؟ 22. آپ نے ابو کے ساتھ زیادہ وقت گزارا ہے یا آپ کے چھوٹے بھائی نے؟ میں نے. ابو کے بارے میں زیادہ آپ جانتے ہیں یا وہ 15 سال والا یا بعد میں کوئی؟ تو جو کسی شخصیت کے ساتھ زیادہ وقت گزارتا ہے وہ زیادہ انڈرسٹینڈ کرتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضور کے ساتھ سب سے زیادہ عمر، اور پھر حضور نے ان سے سیکھنے کا بھی حکم فرمایا. بخاری میں ہے قرآن عبداللہ ابن مسعود سے سیکھو، دین ان سے سیکھو. صحابہ میں بھی سارے مفتی صحابہ نہیں تھے، اس میں بھی وہ لوگ تھے چند جنہوں نے حضور کو سکھایا. تو یہ بات سمجھ آئی ہے اب؟ یہ جو آپ نے حدیث بیان کیا جامعہ ترمذی کی 257، اس کی تفصیل میں لکھا ہے کہ یہ ضعیف حدیث ہے. یہ کس نے لکھا ہے؟ جس نے حدیث لکھی ہے. کس نے لکھی ہے حدیث؟ دیکھ لیتے ہیں. امام ترمذی نے لکھی ہے نا. ہاں ہاں، تو انہوں نے آگے تفصیل میں لکھا ہے کہ یہ ضعیف حدیث ہے. جامع ترمذی لے آؤ بیٹے، کوئی ہے یہاں پہ بندہ؟ وہ ساری سیاست ہی لے آؤ، ٹھیک ہے؟ ابھی منگا لیتے ہیں، آپ دیکھیں کہ جامع ترمذی میں کہاں لکھا ہے. میں دکھا دیتا ہوں ادھر. جی جی دکھائیں، ضرور دکھائیں بیٹے. جی نہیں اس کو چھوڑے، وہ کتاب لے گا، اپلیکیشن نہیں. یہ پڑھ لیں آپ. کیا لکھا ہوا ہے؟ ہاں بھائی تفصیل پڑھنا تو نظر آئے. جی ٹھیک ہے. اب آپ نے جب دکھایا نا اپلیکیشن سے، ایک منٹ بھائی، بچے کے موبائل افاد بھائی کے پاس، وہ موبائل سے دکھا رہا ہے کہ کیا ہے حدیث، اور موبائل کے اندر ایک اپلیکیشن ہے جو، ایک منٹ جی، اپلیکیشن کس نے بنائی ہے؟ چھیپا صاحب نے. کنہوں نے بنائی ہے؟ ہاں نام ہے ان کا چھیپا کے ساتھ، لگتا ہے قوم ہے کوئی ان کی. چھیپا صاحب نے موبائل پہ اپلیکیشن. ایک منٹ بیٹے، مجھ سے آپ نہیں، مجھ سے بات کرو. میں گھر چھوڑ کے ہونا بندے ہیں توڑ تک، کبھی بھی رستے سے نہیں چھوڑا کسی کو. ابھی میں اگر اس بچے سے پوچھوں نا کہ حدیث ضعیف کیا ہوتی ہے تو یہ نہیں بتا سکتا. ڈیفینیشن بیٹے بتاؤ کیا ہوں؟ روایت کمزور ہو جس کی. کیسے کمزور؟ بھی ٹانکیں کانپ رہی ہوں اس کی؟ نہیں، جس کا مطلب جس نے وہ روایت بیان کیا. ایک منٹ بیٹے، ایک منٹ. نہیں ڈیفینیشن فن والی بتائیں. اب میں آپ کو بتاؤں نا، ایک منٹ، میں اگر آپ کہوں کہ ماسٹر آف کیمسٹری کون ہے تو آپ کیا کہیں گے؟ جابر بن حیان. یہ ہے اصولی جواب، کتاب کے اندر لکھا ہوا. جو بات ہے نا، میری بات سنیں، جو بات ہے نا کتاب کی، فن کی، وہ آپ تعریف نہیں، آپ نے نہیں پڑھی. صاف ستھرا کہیں کہ نہیں پتہ، میں آپ کی بےزتی نہیں کر رہا، میں لوگوں کو بتا رہا ہوں. سیاستہ بھی آ گئی ہے، دیکھو وہی جو بالکل چھوٹے مرزا صاحب کے سامنے پڑھی ہوتی ہیں اور ان کے سامنے پڑھی رہتی ہیں، ہم نے پڑھی بھی ہوئی ہے. ہم نے صرف پڑھی نہیں بچے، ہم پڑھا بھی رہے ہیں، اور یہ لے کے بھی ہم آئے ہیں. دنیا میں کون لے کے آیا ہے؟ ہاں اگر ہم نہ لے کے آتے تو یہ کسی کو پتہ بھی نہیں چلتا. یہ اصل کتاب ہے. کیا ہے اصل کتاب؟ جامع ترمذی ہے. اس میں امام ترمذی کا کلام ہے، ٹھیک ہے؟ آپ اس کھولیں، اپلیکیشن کو کھولیں، ٹھیک ہے؟ ترجمہ پڑھنا شروع کرو، عربی چھوڑو. حدیث کہاں سے؟ ایک منٹ. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ کیا میں تمہیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کی طرح نماز نہ پڑھاؤں؟ تو انہوں نے نماز پڑھائی اور صرف پہلی مرتبہ اپنے دونوں ہاتھ اٹھائے. آگے بھی پڑھو. آگے کو نہیں لکھا ہوا کچھ؟ امام ترمذی کہتے ہیں ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث حسن ہے. حسن ہے، حسن نہیں ہے. کیا ہے؟ حسن. ایک منٹ، کیا ہے؟
حسن. دوبارہ پڑھو اس جملے کو, 1 منٹ بھائی. ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث حسن ہے. امام ترمذی کہہ رہے ہیں حدیث حسن ہے. ٹھیک ہے, اصل کتاب امام ترمذی کی ہے. کس کی؟ امام ترمذی. یہ کب پیدا ہوئے ہیں پتہ ہے آپ کو؟ نہیں. ٹھیک ہے, یہ 3ری صدی میں ہیں. کب ہیں؟ 3ری صدی میں. 3ری صدی میں امام ترمذی نے کتاب لکھی اور انہوں نے کہا کہ عبداللہ ابن مسعود والی حدیث کیا ہے؟ حسن ہے. حسن ہے. جس نے اپلیکیشن بنائی ہے چھیپا نے, اس نے اسٹیٹس میں لکھا ہے ضعیف ہے. امام ترمذی آئے 3ری صدی میں, وہ کہہ رہے ہیں حدیث حسن ہے, اور چھیپا آج کہہ رہا ہے کہ حدیث ضعیف ہے. لیٹ ہو گیا ہے. کتاب کس کی ہے؟ جھوٹ ہے کہ نہیں؟ اگر کہیں کہ زبیر الزئی نے کہا ہے تو زبیر الزئی کب پیدا ہوا؟ 14ویں صدی میں. ناصر البانی کا کہیں تو کب پیدا ہوا؟ 14ویں صدی میں. امام ترمذی پیدا ہوئے 3ری صدی میں, انہوں نے کتاب لکھی 3ری صدی میں. امام ترمذی کہہ رہے ہیں حدیث حسن ہے. حسن حدیث کیا ہوتی ہے؟ قابل قبول ہوتی ہے. ٹھیک ہے, اس لیے بیٹے آپ کو انہوں نے غلط لگایا ہوا ہے, آپ کو پاگل بنایا ہوا ہے کہ آپ کو جو فن نہیں ہے. میں ابھی ایک کتاب لے لوں اس کی سائنس کی جو میں نے کبھی نہیں دیکھی, اور اس میں ایک جگہ ایک پیپر پر کیا کر دوں؟ کراس لگا دوں. آپ اس کراس کو مانیں گے؟ کیوں؟ کہ میرا وہ فن نہیں, میں نے وہ پڑھا نہیں. لہذا جب میرا وہ فن نہیں تھا تو میں نے اس کو کیوں چھیڑنا ہے؟ اس کو وہی رد کرے گا جو سائنس کا کیا ہوگا؟ ماہر ہوگا. لہذا یہ ائمہ محدثین جو ہیں یہ حدیث کے فن کے ماہر تھے. انہوں نے کہا حدیث حسن ہے, اور بعد والوں نے کیا کیا؟ اپنی خواہشات نفس سے, کیونکہ حدیث ان کے مطلب کی نہیں تھی, تو انہوں نے کیا کیا؟ کہا کوئی آ تو گئی ہے سیاست میں, لہذا اگر اس پر عمل کریں گے تو وہی اتنے مسلمانوں کا دلیل ثابت ہو جائے گی. لہذا بہانہ کیا بنایا؟ اب بندہ پوچھے کہ حدیث ضعیف تھی تو امام ترمذی نے کیوں لکھی؟ اگر اس کو کیوں کہا؟ اس کو ضعیف حدیث تو کام کی نہیں نہ ہوتی, اس کی تو ٹانگیں کام پر ہی ہوتی ہیں, بیٹھ جاتی ہے تھوڑی دیر بعد, پھر کیا ہو جاتی ہے؟ تھک جاتی ہے. ایسے ہوتا ہے, یہ تو نہیں نہ ہوتا. اللہ کے بندو, یہ حدیث کا فن ہے, محدثین کا فن ہے, اس کو انہوں نے اپنی ساری زندگیاں لگائی ہیں. ان کی آنکھیں نہیں تھیں امام ترمذی کی, لیکن ایک دفعہ پوری کتاب سن کے نا, پوری جلد جو سنتے تھے یاد ہو جاتا تھا. چلو یہ سمجھ آیا ہے؟ ابھی بات نہیں, جو آپ نے یہ والا حدیثیں بتائی ہیں, پہلے اس پر تو کرو نا. وہی بات کرنے لگا. ہاں جی, ہاں جی. آپ نے جو پہلے حدیثیں بتائی ہیں ابن ماجہ یا نسائی کی, وہ بھی اس ایپ سے دیکھی, وہ ٹھیک ہے, اور اس حدیث کی باری وہ رائٹر غلط ہو گیا. رائٹر نہیں ہے, یہ کون ہے جو اس نے چھاپی ہے وہ غلط ہو گیا. میں یہی کہہ رہا ہوں نا, کتاب کس نے چاہیے؟ کتاب چھاپی ہے, اپلیکیشن بنائی ہے. میں اسے جانتا ہوں, یہ ٹی وی پر آیا تھا, اس نے کہا میں نے اپلیکیشن بنائی ہے. وہ مولوی نہیں ہے, وہ آپ ہی کی طرح کے بچہ ہے. لیکن جو باقی آپ نے حدیثیں بتائی وہ تو اس یار باقی میں تو اس کی بات کر رہے ہیں, میں نے تو اس کو ابھی دیکھا بھی نہیں. میں آپ کو ابھی امام ترمذی کی آپ کو خود پڑھایا نہیں, اس میں خود نہیں لکھا ہوا اس نے. لیکن یار ترجمے میں کیا لکھا ہوا ہے امام ترمذی کیا؟ تفصیل میں لکھا کہ ضعیف حدیث. یار تفصیل میں تو تفصیل کون کرے گا؟ حدیث مختصر ہوتی ہے, آگے تفصیل پڑھنے. ہاں وہی نا, تو تفصیل کس کی ہے؟ کتاب کے اندر ہونی چاہیے نا. کتاب کے اندر لکھا ہوا ہے حدیث و ابن مسعود حدیث حسن. ضعیف والا لفظ کتاب کے اندر ہے ہی نہیں. تو یہ آپ نے جس نے بنایا اس نے جھوٹ بولا ہے. جو باقی آپ نے حدیثیں بتائی اس پہ اس نے سچ بولا ہے. اس کی مجھے نہیں پتا وہ سچ بولا ہے, میں تو نہیں کہہ رہا, میں تو اصل کتاب جو اٹھا کے نا بیٹے. اصل ایک منٹ نہیں, اس کو سمجھانا ہے بیٹے. نہیں, ایک منٹ سمجھو اس کو, میری بات سمجھو. اب ضد پہ آ گئے ہو تو تمہاری مرضی ہے. میں یہی کہہ رہا ہوں نا کہ یہ محدث ہے. لیکن جو جس نے ایک منٹ نا, میں نے ابھی آپ کو یار پھر بات, امام ترمذی محدث ہے. کون ہے؟ امام ترمذی. کتاب کس کی ہے؟ امام ترمذی. بات کس کی ماننی ہوگی؟ امام ترمذی. سند کس کی ہے؟ امام ترمذی. اس نے کسی راوی کو دیکھا ہے؟ اب کھولو نا اس روایت کو, 257 کو پھر کھولو. ایک منٹ دوبارہ پڑھو, اس کی سند پڑھو. حدیث کا ترجمہ پڑھنا ہے شروع سے. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ نہیں, یہاں سے کیسے شروع ہوتی ہے؟ اور سند پڑھو. ایک منٹ, عربی میں اوپر عربی لکھی ہوئی ہے. ہاں جی. نہیں وہ پڑھو, پہلا نام پڑھو, کیا ہے؟ ہاں جی, ایک منٹ. ابھی آپ کے سامنے بھائی نے نام پڑھے ہیں, اس کو دکھو, ہاتھ میں پکڑو. سب سے پہلے لکھا ہوا حناد. کیا لکھا ہوا ہے؟ حناد. پھر لکھا حدثنا وکیع. کیا نام لکھا ہوا دوسرا؟ وکیع. آگے ہے ان سفیان.
تیسرا نام کون سا ہے؟ ان سفیان ان عاصم ابن کلیب ان عبد الرحمن ابن الاسود، یہ سارے کیا ہیں؟ نام ہیں. ان القمتا یہاں تک قال عبداللہ ابن مسعود، یہ سند پوری ہوگی. اب یہ کیا ہے؟ دیکھو نا بیٹے ادھر، یہ کیا ہے؟ یہ اس کو سند کہتے ہیں. ٹھیک ہے نا، میں آپ کو بہت نیچے لیول پہ آ کے سمجھاتا ہوں کیونکہ مجھے آپ لوگوں سے پیار ہے. مجھے آپ سے پیار ہے کہ بھئی آپ بچے ہیں، بھولے والے ہیں، آپ کو یہ سمجھائے گا. یہ سارے سند ہے. کیا ہے؟ میں یہ آپ کو پڑھوا اس لیے رہا ہوں، وقت نہیں لگا رہا، اس لیے لگا رہا ہوں کہ بھائی یہ کیا ہیں؟ سارے راوی ہیں، انسان ہیں. ان میں سے کسی ایک کے ساتھ بھی ملاقات چھیپا کی نہیں ہوئی، ان کے احوال کے بارے میں اسے نہیں پتہ. یہ سارے راوی امام ترمذی کی ہیں. کس کے؟ تو امام ترمذی نے اپنی روایت، اپنی سند لی. ٹھیک ہے، اب یہ بھی نہیں ہوگا کہ بھئی اگر آپ ابو داؤد کی کتاب ہے تو فیصلہ ترمذی سے کروائیں گے، امام مسلم کی کتاب ہے تو فیصلہ ابن ماجہ سے کروائیں گے. جس محدث کی جو کتاب ہے اس سے فیصلہ کون کرے گا حدیث کا؟ جو محدث ہے. محدث کہہ رہا ہے حدیث حسن ہے، یہ آپ مان رہے ہیں بات؟ یہ مانے نا بھائی، پہلے مان رہا ہوں. محدث کہہ رہا ہے کہ حدیث ہے. اور اپلیکیشن میں کل میں ایک اپلیکیشن بناؤں. ٹھیک ہے، اپلیکیشن کتنی دیر میں بنتی ہے؟ تھوڑا سا ٹائم لگتا ہے کچھ. وہ یار مہینہ لگ جائے گا، 2 امام بنوا رہے ہیں. اور کسی جگہ پہ بھی کوئی بندہ یا کوئی اور بندہ اپلیکیشن بنائے اور جو روایتیں صحیح ہیں ان کی جگہ کیا لکھ دیں نیچے، تو آپ مان لیں گے. لیکن باقی حدیث بھی تو ہے نا. وہ یار باقیوں کے فی الحال ہم اس کی بات کریں یا باقیوں کی کر رہے ہیں؟ لیکن بات ہم بات کس حدیث کی کر رہے ہیں؟ 257 کے. تو 257 پہ رہو نا. باقیوں کی بات تو تب کریں گے جب باقیوں پہ جائیں گے. تو نہیں، فی الحال یہ ہے کہ اگر آپ کا سوال 257 سے متعلق تھا. میرا سوال اس وقت یہ ہے کہ اگر باقی صحیح ہے تو اس ایک حدیث کی وجہ سے نہیں ایک منٹ میری بات سنو. اب آپ رانگ ہو رہے ہو. ٹھیک ہے، کیوں میں بتا رہا ہوں. آپ کا سوال ہے فہد بھائی کا جامع ترمذی حدیث نمبر 257 کا. میں اس کے بارے میں بتا رہا ہوں کہ امام ترمذی فرما رہے ہیں کہ حدیث کیا ہے؟ حسن ہے. وہ ٹھیک ہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ اپلیکیشن میں آج ایک 14ویں صدی نے بنائی بندے نے، جو جیو پہ آیا، جس کی ویڈیو بنی ہوئی ہے، اس نے اپلیکیشن بنا کے نیچے کیا لکھ دیا اپنی طرف سے؟ ضعیف ہے. تو میں کہہ رہا ہوں کہ اس کا آج لکھنا حجت نہیں. امام ترمذی جو کہہ رہے ہیں جن کی حدیث ہے. اب بچہ کہتا ہے، فہد کہتا ہے کہ بھائی وہ باقی حدیثوں کو صحیح کہتا ہے تو باقی حدیثوں کی باری. ہم کہہ رہے ہیں کہ ہماری جو گفتگو ہو رہی ہے وہ حدیث کون سی ہے؟ 257. تو 257 پہ آپ کا سوال تھا نا کہ ضعیف ہے. میں نے آپ کو جواب دے دیا کہ امام ترمذی کہتے ہیں حدیث حسن ہے. آپ کا جواب مکمل ہو گیا، آپ کو سمجھ بھی آ رہا ہے. آپ اگر بات الجھانا چاہتے ہیں تو آپ کی مرضی. میں نہیں الجھانا چاہتا. تو اب سمجھ آ کہ امام ترمذی کی بات حجت ہے یا آج کے بندے کی بات حجت ہے؟ جس نے کتاب لکھی، جو مصنف ہے، آج بھی اگر کوئی کتاب لکھے گا سائنس کی یا ٹیکنالوجی کی، جو اس کا رائٹر ہے وہ سمجھے گا زیادہ یا بعد والا کوئی بندہ جسے پتہ بھی نہ ہوگا علم کیا ہوتا ہے وہ سمجھے گا؟ تو رائٹر کون ہے؟ امام ترمذی. تو امام ترمذی کیا کہہ رہے ہیں؟ منہ بولو نا، اس میں بولو. حدیث حسن ہے. تو بیٹے امام ترمذی کی بات ماننی ہے. ٹھیک ہو گیا؟ سمجھ آ گئی ہے؟ آخو سبحان اللہ. ہاں جی، آخری سوال بیٹے، ٹائم بڑا ہو گیا، 1:30 ہو گئے جی. نہیں بچے کا آخری سوال رہتا ہے. اچھا ایک منٹ آپ جی. اچھا بیٹے ایک منٹ، حضرت کی سنت جی مائک دیو حضرت کو. زبان جی بالکل جی. حضرت ابن معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی ہیں، کاتب وحی ہیں، نبی پاک کے صالح ہیں، یعنی برادر نسبتی ہیں. اور بخاری میں ان کو امیر المومنین بھی کہا ہوا ہے، لکھا ہوا ہے. اور ان کی سب سے بڑی شان یہ ہے کہ جو جنت کے شہزادے ہیں انہیں ان کی بیعت کی ہوئی ہے. آخری سوال کر بیٹے. جی ہاں جی. اب مجھے یہ بتائیں جی نماز میں آپ بھائی کا سوال ہے کہ اگر رفع یدین والے کے امام کے پیچھے نماز پڑھیں
تو سوال یہ ہے کہ پاکستان میں جو لوگ رہتے ہیں، اکثریت جو دنیا رہتی ہے آج، ٹھیک ہے، تو وہ رفع یدین کیا کرتے ہیں؟ نہیں کرتے۔ کیا کرتے ہیں؟ نہیں کرتے۔ اور جو کرانے والے ہیں وہ آج اسی طرح کا ہیں، ان کا سب کی ایک ہی کہانی ہے کہ نہ ان کو حدیث کا پتہ ہے، نہ ان کو روایت کا پتہ ہے، نہ کتاب کا پتہ ہے۔ جو حدیث ہمارے مطلب کی ہوتی ہے، یعنی ہمارے ہوتی ہے، حق میں ہوتی ہے، ہماری دلیل ہوتی ہے، اس کو ضعیف کہہ دیتے ہیں۔ جو ان کی اپنی مرضی کی ہوتی ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ صحیح مان، یعنی صحیح مان کے یہ انہوں نے نبی پاک کی حدیث کے ساتھ ایک کھیل بنایا ہوا ہے، حالانکہ یہ کام اہل فن کا تھا، ان کا ذریعہ تھا۔ یہاں پہ جتنے بھی رفع الیدین والے امام ہیں یہاں پہ، ٹھیک ہے، ان کے پیچھے نماز نہیں ہوتی، ٹھیک ہے، کیونکہ اس بر صغیر میں جو رفع الیدین والے ہیں وہ ان کی عقیدے بھی کیا ہیں؟ خراب ہیں۔ تو عقیدہ ان کا نعوذ باللہ ایسا ہے کہ بھئی وہ آپ سوچ نہیں سکتے۔ لہذا جو بندہ رفع الیدین کرتا ہے اس کو اسی کے پیچھے نماز نہیں کرتا، اس کو اسی کے پیچھے نماز پڑھنی چاہیے جو نماز میں رفع الیدین ہے، کیونکہ نبی پاک کا حکم ہے کہ امام اس لیے بنایا جاتا ہے کہ اس کی پیروی کروں، امام کی۔ تو یہاں پہ جو امام ہے وہ کیا ہے؟ رفع الیدین کرتا ہے کہ نہیں کرتا؟ تو جو امام رفع الیدین نہیں کرتا تو مقتدی بھی پیچھے اسی طرح چلے۔ ہاں، عمرے پہ جو جاتے ہیں 1924 سے پہلے وہاں پہ ترکی دور تھا، تو وہاں پہ ان لوگوں کی حکومت تھی جو مسلمان پکے تھے، پرانے تھے۔ یہ نئے مسلمان ہیں، لیٹ ہوئے ہیں، جو آج آئے ہیں۔ انہوں نے برطانیہ سے کسی اتحاد کر کے جرمنی تھا، ترکی والوں سے کیا کیا؟ ان کو شکست دی اور پھر وہاں پہ قبضہ کیا۔ اور اب ان کا عقیدہ یہ ہے کہ بھئی ان کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ دنیا میں دو بڑے بت ہیں، ایک بڑا بت مسجد نبی میں نبی پاک کی قبر شریف، اور دوسرا شیخ عبد القادر جیلانی کی قبر۔ جو بندہ، آپ سے پوچھتا ہوں، جو بندہ نبی پاک کی قبر کو بت کہے، آپ اس کو مسلمان سمجھتے ہیں؟ امام بنائیں گے؟ ہاں، میں کہہ رہا ہوں نا ثابت، تو میں کہہ رہا ہوں کہ ثابت آپ ہم کریں گے۔ یہ کتابیں لکھی ہوئی عربی زبان کی کتابیں ہیں، لہذا یہ ان کی بدتمیزی کی بنا پر، کس بات پر کہ وہ نبی پاک کا جب ذکر کرتے ہیں، صحابہ کا ذکر کرتے ہیں، تو وہ کہتے ہیں کہ بھئی نبی پاک ایسے ہی ہیں جیسے ان کی کتابوں میں لکھا ہو کہ نبی گاؤں کا چودھری جیسے نہیں ہوتا، اتنی عزت کرو، بڑے بھائی جتنی عزت کرو۔ اگر نماز میں نبی پاک کا خیال آ جائے تو نماز ٹوٹ جاتی ہے، بیل کا آئے تو نہیں ٹوٹتی۔ یہ وہ بدتمیزیاں ہیں میرے بھائی جن کی وجہ سے ہم کسی بدتمیز بندے کو امام نہیں بناتے۔